آپ کے مطابق انسان کو خوش رہنے کے لیے بنیادی طور پہ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص آج کے دور میں یہ جاننے سے قاصر ہے کہ کیا چیز مجھے خوش کر دے گی. کچھ لوگوں کے ایکسپیرینس فرق ہو سکتے ہیں، لیکن میں مجموعی طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو حتمی طور پہ خوش کر دیتی ہے؟ میں نے اس پہ کافی مغز ماری کی ہے اس موضوع پہ. جی. جب میں چھوٹا تھا تو پیسے ہی لوگ کما رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. پیسے آ جائیں گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے. اس کے بعد مجھے دیکھا کہ فیم، رسپیکٹ یہ ضروری ہے. جی. میں اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا میں نے. لیکن آج کل میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس شخص کی صحت اچھی ہے، اچھا، اس نے خوشی کا پہلا جو سیڑھی ہے وہ چڑھ گیا. صحت از ٹاپ آف دا لائن اینڈ ٹاپ پرائرٹی. کیونکہ موسیٰ کا جب خدا سے کلام ہوئی تو موسیٰ نے خدا سے پوچھا کہ تم اپنے رب سے کیا مانگتے؟ ٹھیک ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں صرف صحت مانگتا. اچھا، اب صحت آپ کے پاس ہے، آپ فوڈ انجوائے کر سکتے ہیں، رومانس انجوائے کر سکتے ہیں، ٹریول انجوائے کر سکتے ہیں. یہ 3 کام ایسے ہیں جو ہائیسٹ پلیئریبل کام ہیں دنیا میں. اگر صحت نہیں ہے تو سب سے پہلے گوشت بند، پیزا بند، چپس بند، صحیح، سب چیزیں بند ہو جائیں گی آپ کی. لیکن ایک شخص کی صحت کسی بھی وجہ سے خراب ہوتی ہے اور اس کو علاج کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو بہرحال پیسہ پھر بھی اس کو چاہیے. مطلب یہ ٹاپ پریورٹی میں اگر آپ دیکھیں سیکوینس وائز. اچھا، یہ تو ضروری نہیں ہے. بعض لوگ پیدائشی طور پہ ہی ان کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کسی قسم کی غفلت نہیں برتتے باوجود اس کہ ان کو کوئی بیماری جو ہے وہ آ کے پکڑ لیتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا حل جو ہے، یہ اس سے پہلے تذکرہ ہوا ہے بہت ساری محافل میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو صحت بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اب جتنی ہیلدی چیزوں کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں ان تمام کو حاصل کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے. میں بالکل وکالت نہیں کر رہا اس بات کی، نہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انسان کا جو خوشی کا پہلو ہے اس کا ایک بہت گہرا تعلق پیسے سے جڑ گیا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے، تو صحت سے پریورٹی جو ہے وہ پیسے کو لوگوں نے دینا شروع کر دیا. اب آپ کا نظریہ یہ ہے کہ صحت ہونی چاہیے، لیکن میرے پاس یہ آرگیومنٹ کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ پیسے کا ہونا پھر بھی ضروری ہے، لازم ہے. نو ڈاؤٹ. اور اس کی پریورٹی ہائی ہو سکتی ہے صحت سے. میرا الٹ حساب ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ 18 گھنٹے محنت بھی کر سکتے ہیں، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ کی صحت ڈاؤن ہوگی، کوئی پرابلم آئے گی، کوئی مسئلہ بنے گا، تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے. تو پیسے کمائیں گے کہاں سے؟ اچھا، ویسے آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص جو ہے بغیر پیسوں کے مطمئن ہو؟ ہاں، ہوتے ہیں لوگ. بالکل دیکھے میں نے. تو یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور یہ مطمئن؟ کنسیپچل کلیئرٹی. اچھا، طاہر خورشید صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں. جی. وہ ایک دفعہ یورپ کے ٹور پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہ ٹریولنگ ذرا کم کرتے ہیں. آپ کو پتہ نا، ہم جب ٹریول کرتے ہیں ہم بہت بڑا بیگ لے کے جاتے ہیں. جی. اچھا، اب وہ بیگ لے کے جا رہے ہیں. ایک دن انہوں نے اپنا پورا بیگ ساتھ رکھا کیونکہ وہ مختلف ملکوں میں جاتے تھے. اچھا، سڈنلی نا وہ ایک جگہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بیگ کو میں نے پکڑا ہوا ہے، وزن میں نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے سارا. یہ ساری جو نیچرل بیوٹی ہے، یہ بلڈنگز ہیں، یہ کلچر ہے، میں تو اس طرف میرا دھیان ہی نہیں جا رہا. میرا تو سارا دھیان تو اپنا بیگ سنبھالنے میں، ہاں جی، اپنا بیگ پکڑنے میں. صحیح. تو میری تو ساری انرجی اس پہ گزر رہی ہے. جبکہ میں 2.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے کے آیا ہوں کہ میں نے اٹلی دیکھنا ہے، میں نے فرانس دیکھنا ہے، میں نے جرمنی دیکھنا ہے. اور مصیبت میں نے یہ بیگ کو ڈالی ہوئی ہے. وہ وہاں رکے، انہوں نے سارے کپڑے نکال کے اپنے بیگ سے پھینک دیے. اچھا جی، سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور اتنے رکھے جتنوں کی ضرورت تھی، 2 پینٹس اور 1 شرٹ. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جو اگلے 8 دن انجوائے کیا ہے نا، میں بیان نہیں کر سکتا. وہ آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. جب ہاتھ خالی ہو گیا آپ کا تو آپ نے انجوائے کرنا شروع کر دیا. یہی فارمولہ میں زندگی پہ لگاتا ہوں. زندگی میں اگر آپ سامان اکٹھا کرتے جائیں گے وہ بوجھ آپ کے اوپر پڑتا جائے گا اور پھر آپ وزنی ہو جائیں گے. جو وزنی شخص ہے وہ پھر زندگی انجوائے نہیں کر سکے گا. لیکن سوسائٹی کے پریشر کا کیا کریں؟ آپ کے ارد گرد کے لوگ شاید آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ وزن کیری کریں. اچھا، اگر جب وزن کیری کر لیتے ہیں کیا اس کے بعد خوش ہو جاتے ہیں؟
مجھے لگتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جی جو آپ چلیں آپ کہتے ہیں 4 کنال کا گھر لے لیا، بڑی گاڑیاں لے لی، ٹھیک ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اس تو حرام کے پیسے کمائے ہیں. جی 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 آپ نے وہ گدھا بیٹا اور باپ کی ایک سٹوری پڑھی ہوئی ہے؟ ہاں جی 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 بالکل. جو اینڈ پہ گدھے کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں یار آپ پاگل ہیں کہ اس پہ تو سفر کرتے ہیں، آپ نے گدھے کو سر پہ اٹھا لیا ہے. اچھا دیکھنے والوں کنسیپچل کولیرٹی کی جب میں نے بات کی نا، جی 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 پبلک کی طرف سے آپ کو اپنا دروازہ بند کرنا پڑے گا. جب تک آپ پبلک کا فیئر اپنے دماغ سے نہیں نکالیں گے تو آپ ساری زندگی خوار ہوتے رہیں گے آخری دم تک. فیئر کے ساتھ ایک اور چیز کو جوڑ لیتے ہیں، وہ ہے کمپیرزن. ہاں ٹھیک ہے، رشتوں میں دوستوں میں ہم یہ اس کمپیریزن میں ہوتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھ سے آگے نکل گیا. اب مادیت کے اس دور میں اس دوڑ سے باہر کیسے کوئی آئے؟ اس کا حل ہے کائزن، کیپ آن امپروونگ. کیپ آن امپروونگ، یہ ہے جیپنیز ٹرم جس اس ایک ورڈ کی وجہ سے جاپان اس وقت یہاں پہ. ٹھیک ہے، جاپان کہتا ہے کہ آپ 200 کلومیٹر کی ریل گاڑی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے 205 میں لے کے جانا ہے اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال. اس کے بعد 210 پہ، اس کے بعد 230 پہ، آہستہ آہستہ امپروو کرتا ہے اس کو. اور آج جاپان میں آپ کو پتہ ہے جو ٹرین چل رہی ہے اس کی سپیڈ کیا ہے؟ 450. یہ ہائیسٹ سپیڈ چل رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، یہ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. کمپیریزن سے انسان باز نہیں آ سکتا، یہ ایک فطری عمل ہے انسان کا. ٹھیک ہے. صرف کمپیریزن کا جو رخ ہے نا وہ سامنے سے ہٹا کے اپنے اوپر لگانا ہے. علی عباس صاحب، آپ کی نظر میں حسد کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کمپیریزن کے دوران کہیں اتنی تھن لائن ہے کہ انسان کمپیئر کرتے کرتے کہیں حاسد ہو جاتا ہے. تو آپ حسد کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کیوں جنم لیتا ہے؟ کیا یہ کسی شخص کی کمزوری ہے، یا بعض اوقات بہت مضبوط لوگ بھی اپنے سے کمزور انسان کو اوپر آتے دیکھتے ہوئے بھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ان کو فلاسفی آف سکسیس نہیں پتہ. پھر حسد کرنے سے آپ کا جو خون ہے نا وہ آپ کو پتہ جلتا ہے. جی 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 جلن ہوتی ہے نا. اچھا آپ کے اندر جو خون ہے اگر وہ جل رہا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو ہی ہو رہا. تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد کر کے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اچھا اس کے برعکس آ جائیں، آپ کسی کی سکسیس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تب آپ کے بلڈ میں کیا ہوگا؟ انکریمنٹ ہوگا، بلڈ کا فلو بڑھے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تب کیا ہوگا؟ پھر وہ لیول اور اوپر چلا جائے گا. تو کس کا فائدہ ہوگا؟ اپنا ہی فائدہ ہوگا. تو انسان کو نا سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ میرا فائدہ کس میں ہے. اس کو میں کہتا ہوں کنسیپچول مس پرسیپشنز.